Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں شب قدر کے بارے میں. شب قدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر والی رات کو اتاری. رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا. ایک دم اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اور بیت المعمور سے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا میں جو یہ قرآن نازل فرمایا وہ شب قدر کی رات تھی. یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں شب میں یہ شب قدر کی جو رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاق راتوں میں سے آپ لوگ تلاش کیا کرو شب قدر کی رات. یہ جو سورت نازل ہوا کہ ليلۃ القدر، فرمایا کہ میں نے ایسی رات کو یہ قرآن مجید نازل فرمایا وما ادراک ما ليلۃ القدر. ليلۃ القدر کیا ہے تمہیں معلوم کہ یہ ليلۃ القدر کی ہزاروں ماہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، ہزاروں ماہ سے بھی زیادہ افضل ہے. تو تقریباً 83 سال عبادت کرنا، اور جب 70 نیکی ہر اعمال ایک ہی رات میں کہ پورے رمضان کی اللہ پاک پروردگار عالم نے پورا رمضان کو تو برکات رکھی ہیں، اور اسی رمضان المبارک کے اندر وہ شب قدر کی رات جو ایک رات کی عبادت کرنے سے جس نے پا لیا، جس کو یہ رات مل گئے، وہ گویا کہ 83 سال عبادت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میری امت کو مرحمت فرمائے اللہ رب العالمین، لیکن اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات مرحمت نہیں فرمائیں. یہ صرف یہ در منصور کے اندر ہے کہ شب قدر کی رات میرے امت کو اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائیں. میرے دوستوں، بعض حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امتوں کی عمر کو دیکھ کر پہلے امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی بہت زیادہ عمر ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بہت ہی تھوڑی تھے، 50، 60، 70 سال، بڑی مشکل. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر یہ رنج، یہ غم تھے اور یہ رنج تھا کہ میری امت ان کی مقابلہ تو کبھی نہیں کر سکتے، ان کی برابر کیسے کر سکتے ہیں، نیکیوں میں، نیک عمل میں ان کی کیسے برابر کر سکتے ہیں. اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے لڈلے نبی رحمت للعالمین، خاتم النبی، امام الانبیاء، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنجیدہ دیکھ کر نہ اللہ کی نبی کو، اپنے لڈلے نبی کو، جب اللہ اپنے لڈلے نبی رنج ہوا، غمگین ہوئے، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رات مرحمت فرمائی ہے. اور یہ سورت بھی اسی رات اللہ رب العالمین نے اسی لیے نازل فرمایا. یہ گویا کہ 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ
کامل عبادت میں اس نے گزار دی ہے. یہ ایک رات کی عبادت کرنا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کل اس نے عبادت میں گزارا. بعض روایت میں کہ 1000 مہینے تک اللہ کی راستے میں جہاد کرتا رہا ہوا. پھر صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا تو اس کی تلافی کے لیے نہ اس رات کو اللہ نے نزول فرمایا. یہ شب قدر کی رات فرماتی ہیں کہ شب قدر کی رات ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی 4 انبیاء کرام کو دیکھا. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور ہر پل کے پل چپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بغیر کسی وقت کی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. اس پر صحابۃ اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ شب قدر کو یہ بشارت سنائی اور فرمایا سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو کتنی مبارک رات ہوگی میرے دوستوں. فرمایا شب قدر کی بارے میں فضائل شب قدر کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے اللہ رب العزت نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کی ساتھ اتارتے ہیں، اور جس شخص کو عبادت میں اور ذکر الہی میں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور مظاہر حق میں لکھا ہے حضرت نے کہ اس رات کو ملائکہ کی پیدائش بھی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین شب قدر کی رات کو ملائکہ کی پیدائش فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی مادہ جمع ہونا شروع ہوا شب قدر کی رات سے، اور اسی رات کو جنت میں اللہ پاک پروردگار عالم نے درخت لگائے. جنت میں اسی شب قدر والی رات کو درخت لگائے گئے. اور در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک پروردگار عالم میں نے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کے توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور بنی اسرائیل کے اللہ نے دعاؤں کو بھی قبول فرمایا، اور گناہگاروں کو اللہ رب العزت اسی رات کو مغفرت کر دیتے ہیں. یعنی گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے اسی رات کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہنے سے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا ہو یا بڑا، یا کوئی جنگل ہو یا کشتی ایسے نہیں ہوتی ہیں جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے اس سے مصافحہ نہ کرتے ہو. یعنی فرشتہ سب سے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہو، سب فرشتہ وہاں جا کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ گھر ہو چھوٹا یا بڑا، یہ جنگل ہو چھوٹے یا بڑے، یہ کشتی کی حالت میں ہو اور وہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہو، اللہ اکبر، کوئی بھی مومن وہ فرشتہ سب سے مصافحہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں کتا سور کی تصویر لگا ہوا ہو، اور جس گھر میں کتا اور سور پالتا ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے وہ ناپاک ہو، یا تصویریں لٹکے ہوئے ہو، ایسی جگہ پر وہ فرشتہ داخل نہیں ہوتی ہیں. ورنہ فرشتہ تمام چھوٹے بڑے گھروں میں اور ہر کشتیوں میں اور جنگلوں میں فرشتہ داخل ہے تو سب سے مصافحہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ ملا کر آتے ہیں.
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔